الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے جمعہ کے خطبہ میں مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قوم کے سامنے آئے تو قوم کے لوگوں نے حضرت مریم پر اعتراضات کی بچھاڑ کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا زبردست بندوبست کیا کہ وہ بچہ جس کے بارے میں قوم کے لوگ کہہ رہے تھے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ چھوٹا بچہ کیسے کلام کرے گا جو ابھی چند ہفتے چند دن کا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس چھوٹی عمر میں پنگوڑے کے اندر ہی بول پڑے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی ہوں. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میرے رب نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور خاص سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن فوت ہو جاؤں گا اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے سلامتی کو میرے ساتھ چپکا دیا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے نماز کی تاکید کے بارے میں احادیث بیان کی اور زکوٰۃ کے بارے میں کچھ تاکیدی باتیں بیان کی. ماں باپ کے سامنے اچھا سلوک کرنے اور آہستگی سے بولنے اور اپنی خدمت کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کر تیار حالت میں پیش ہونے کا میں نے آپ کو جو ہے وہ فرمان نبوی اور قرآنی آیات پیش کی. اور آخر میں یہ حدیث بیان کی تھی. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجیں گے اور وہ دمشق ملک شام کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. پھر ابن مریم علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور لد کے دروازے پر اسے جا پکڑیں گے. اب یہ لد ملک شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے اور پھر وہاں جب اسے پکڑیں گے تو اسے قتل کر ڈالیں گے. یہاں تک پچھلے جمعہ میں ہماری جو ہے وہ گفتگو مکمل ہوئی تھی. اب ہم آج کے جمعہ میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، ان کی پیدائش کا صحیح واقعہ بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ صحیح اور سچا واقعہ اسی طرح ہے.
بے شمار واقعات لوگوں نے جھوٹ کی بنیاد پر بنائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، یعنی حضرت بلال نے جب اذان دی تو پھر سورج نکلا، جب تک وہ اذان نہ دی اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی نہیں نکالا، حالانکہ یہ سورج کی گردش اور چاند کی گردش اور زمین کی گردش یہ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جھوٹا واقعہ ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں بہت سی باتیں لوگوں نے جھوٹی بنائی ہوئی ہے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے بہت جھوٹ جوڑا ہوا ہے کہ جو بندہ پانی میں مرتا ہے خضر علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے اویس کرنی کے بارے میں جھوٹ ہے کہ جی انہوں نے اپنے سارے دانت ہی توڑ دیے تھے، یہ بالکل بے بنیاد جھوٹی بات ہے۔ دیکھو ایک آدمی ایک طاقت حص رکھتا ہو، اللہ اسے روک دے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کمال ہے۔ مثلا کھانے کے لیے بھوک ہے، پانی کے لیے پیاس ہے، اور اللہ کہتا ہے تو روزے سے اب کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، یہ کمال ہے۔ اسی طرح سے ایک نوجوان آدمی کمرے میں ہے اور لڑکی بھی ینگ ہے اور اسے دعوت گناہ کا موقع بھی ہے، اگر وہ اللہ کے خوف سے گناہ نہیں کرتا تو یہ کمال ہے۔ اگر کوئی مرد ہی نہیں ہے، نامرد ہے، اور وہ کہے کہ جی میں نے یہ گناہ نہیں کیا تو کوئی کمال نہیں۔ تو اویس کرنے کے بارے میں یہ جھوٹا واقعہ ہے کہ جی انہوں نے اپنے ایک دانت توڑا، کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کا عہد میں کون سا دانت توڑا تھا، پھر ساتھ والا توڑ دیا، پھر یہ سوچتے رہے اور دانت توڑتے رہے اور سارے ہی توڑ دیے۔ ایسا واقعہ بندے کو اللہ کے امتحانی پرچے سے آؤٹ کر رہا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم حس رکھو اور اللہ کے حکم کو اوپر رکھو، یہ کمال ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ واقعہ خیبر کے حوالے سے آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس کا تھوڑا سا جھلکی مختصر سی جھلک آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، توجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا اور پھینکا، وہ ابھی تک بھی جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے۔ تو یہ ایسا واقعہ تو نہیں ہے۔ یہ جنگ ایسی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 1 مہینہ یا 2-4 دن کم خیبر کے قلعے کو گھیراؤ میں لے لیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 1 مہینہ ہمیں گھیر لیا جائے، پولیس گھیرے میں لے لے، نہ پانی آئے نہ خوراک آئے، تو کتنے دن ہم لڑ سکیں گے بھائی؟ 3 دن۔ جتنا پانی مسجد میں موجود ہے اسی کو پی کے 3 دن زندہ رہیں گے، پھر مر جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے 1 مہینہ خیبر کے قلعے میں جو یہودی اندر گھس گئے تھے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ اچھا، جو چرواہے پھر رہے تھے سائڈوں پر، انہوں نے ایک جملہ بولا کہ لومڑ اپنے بھٹ میں گھس گیا۔ شیر جہاں گھستا ہے اس کو کچھار کہتے ہیں، گھوڑوں کے لیے استبل ہوتا ہے، پرندوں کے لیے گھونسلہ ہوتا ہے، اور یہ جو چھوٹے جانور ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ اپنے جو ہے یہ اپنی بل میں گھس گیا ہے۔ اب وہ جو چند دن ان کا گھیراؤ ہوا، نہ دودھ جا رہا ہے، نہ راشن جا رہا ہے، نہ کھجور جا رہی ہے، نہ پانی جا رہا ہے، تو وہ کتنے دن لڑ سکتے تھے؟ کمزور ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کے بارے میں اعلان کیا کہ کل فتح بھی ہوگی اور میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح ہی دے دی۔ یہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا۔ اب حضرت علی کو اگلے دن بلوایا، آپ بخار میں بھی تھے اور آپ کی آنکھوں میں آشوب تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور آنکھیں کھولنے سے درد ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے دعا بھی کی اور اپنا لعاب بھی لگایا تو آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے دیا اور باقی صحابہ ساتھ ہیں۔ تو اب جو دشمن ادھ مویا ہوا پڑا تھا اس کو مزید مارنا کوئی پرابلم تو نہیں تھا زیادہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک فتح والی چیز حضرت علی کے ذمہ لگا دی کہ چلو
یہ کارنامہ حضرت علی کے حصے میں بھی آ جائے اچھی بات ہے، لیکن اس پر مسالہ جو لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے خیبر کو ایسے کر دیا، دروازے کو ایسے کر دیا۔ تو بھئی فلسطین فتح ہوا، حضرت عمر نے کروایا، ایران فتح ہوا، حضرت عمر خلیفہ ہیں، اچھا، اور کئی ملک فتح ہوئے، افغانستان تک تو فتوحات ہوتی رہی ہیں، یہ سارا ابو بکر و عمر کے زمانے میں ہوا۔ پھر یہ سلسلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آگے بڑھا، پھر یہ افریقہ، اٹلی اور سسلی تک امیر معاویہ کے ذریعے سے یہ کام ہوا، پھر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ کام، مروان بن حکم کے دور میں یہ کام۔ تو وہ یہ ایک چھوٹے سے قلعے کو فتح کرنا اور باقی ملکوں کے ملک کا گھٹ پی جانا، یہ تو ناانصافی کی بات ہے۔ اس لیے میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے ہمیں مسلک اعتدال عطا فرمایا ہے۔ ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں تو باقی صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ازواج النبی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے اندر کسی کے خلاف کوئی بغض نہیں ہے کہ ہم خیبر کو اٹھائیں اور باقی فتوحات کو ملی امیٹ کر دیں۔ خیبر بھی اسلام کی فتح ہے، اور یمن اور فلسطین اور عراق اور شام اور یہ ترکی اور یہ قسطنطنیہ اور یہ ساری فتوحات یہ بھی صحابہ کی فتوحات۔ اللہ، یہ جھوٹے واقعات بے شمار ہیں، کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو ایک مرید چشتی صاحب کے ساتھ چل پڑے، تو چشتی صاحب نے ان کو کہا تم نے کلمہ پڑھنا ہے چشتی رسول اللہ، معین الدین چشتی کے بارے میں۔ تو جب مرید نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا دل میں تو ڈوبنے لگ گئے۔ تو پیر صاحب نے کہا میں کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ پیر صاحب نے کہا پہلے تم مجھ تک تو پہنچو، پھر رسول اللہ اور اللہ تک پہنچنا بعد کی بات ہے۔ یہ اس طرح کی کہانیاں کتابوں میں کروائی ہوئی ہیں، اور یہ سب جھوٹ ہے اور اللہ کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے جھوٹے قصوں اور کہانیوں سے محفوظ رکھا ہوا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو صحیح واقعہ بیان فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ سچا واقعہ اس طرح ہے، اور اس کے بعد یہودیوں کے گستاخانہ عقائد اور عیسائیوں کی گمراہی پر مبنی عقائد کی تردید بھی فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ کہ آپ سنتے ہیں نا جی فلاں مولوی تقریر کرتے ہیں، وہ تو تردید کسی کی بھی نہیں کرتے۔ بعض حالات میں تردید کرنا ضروری ہوتا ہے، اور تردید نہ کی جائے تو یہ بدعتی قسم کی تقریر ہوتی ہے، بدعتی قسم کا واعظ اور درس ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے جو گھٹیا اور باطل عقائد تھے ان کا رد کیا ہے، ملیمیٹ کیا ہے۔ کیسے؟ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ مریم ہے، اور آیت نمبر 34 ہے۔ ترجمہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم یہ حق بات ہے کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ تردید ہو رہی ہے، اللہ نے اس کو اپنا بیٹا نہیں کہا، فرمایا عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں، یہی صحیح بات ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، جس میں شک کرتے ہیں اللہ نے شک ختم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اب تک جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا اور جو انہوں نے خود اپنی زبان سے اپنے بارے میں کہا، یہی کچھ ان کی حقیقت ہے، اور یہی وہ قول حق ہے جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ نہیں جو ان کے بارے میں یہود کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام وہ نہیں جو ان کے بارے میں جادوگر کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ عیسیٰ
یوسف نجار کے بیٹے ہیں. نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، لکڑی کا کام کرنے والا، کارپینٹر. یوسف یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے عیسائیوں کی کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم نے یوسف علیہ السلام سے شادی کی اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کبھی کہتے ہیں اللہ سے شادی کی تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کبھی کہتے ہیں یوسف نجار سے شادی کی تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ اختلافی قول ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ نہیں ہیں جو ان کے بارے میں نصارہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ اللہ تھے اور دوسری جماعت کہتی ہے وہ اللہ کے بیٹے تھے، جبکہ تیسری جماعت کہتی ہے وہ 3 معبود میں سے ایک تھے. روح القدس، اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ 3 ملے تو پھر ایک بنتا ہے. ان میں سے جن لوگوں نے کہا وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کا کلمہ تھے، وہ لوگ حق دین پر ہیں اور وہ مسلمان ہو گئے. یہی ہمارا مسلک ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور قرآن مجید بھی یہی سمجھاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے مسلمانوں کا؟ حق بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں. اگر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو آدم علیہ السلام بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. جب آدم کو تم اللہ کا بندہ مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہوئے. اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اللہ کا کلمہ تھے. اللہ نے کلمے سے، اپنے حکم سے ان کو پیدا کیا. جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ مسلمان ہو گیا. اور آخر میں فرمایا یہی حق بات ہے جس میں لوگ خام خواہ شک کرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی بھی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے پیغمبر اور اس کا کلمہ ہے، جنہیں مریم کی طرف ڈالا گیا تھا اور اس کی طرف سے روح ہیں، اور یہ عقیدہ رکھے کہ جنت حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، تو اس کے خواہ کتنے ہی برے اعمال ہوں ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں پہنچا دے. صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء، اس آیت کی روشنی میں اللہ کے رسول نے یہ حدیث پیش کی، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین کے معاملے میں غلو کی راہ اختیار نہ کرو. غلو ایک عربی اصطلاح ہے قرآن کی روشنی میں، قرآنی اصطلاح ہے. غلو کا معنی کسی بھی چیز کو حد سے بڑھا دینا یا اس کے مقام سے اسے گرا دینا. مثلا ملتان کا کمشنر نادر خٹک صاحب، میں اس کو کہوں یہ موچی ہے تو میں نے اس کو اس کے مقام سے گرا دیا. اب ایک جمع دار جھاڑو دے رہا ہو، میں کہوں جی یہ RPO صاحب ہے تو میں نے اس کا مقام بہت اونچا کر دیا ہے. یہ ساری گفتگو غلو ہوگی، غلو. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، یہ بات کہنا بالکل حق ہے. اب یہ کہیں کہ یہ خود اللہ ہیں تو یہ غلو ہو گیا. یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ غلو ہو گیا. کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ حدیث بہت حوصلہ دینے والی حدیث ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی گناہ پر کمر بستہ ہو جائے، گناہ ہی کرتا چلا جائے. اس حدیث کو پھر سنیں تاکہ ایمان کو روشنی اور تازگی مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ جو اذانوں میں نور من نور اللہ کا عقیدہ ہے یہ غلط. اللہ کے بندے ہیں
اور اللہ کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، جنہیں مریم کی طرف ڈالا گیا تھا اور اس کی طرف روح ہیں، اور جنت حق ہے، والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے۔ یہ جو اللہ نے قرآن میں جنت کی آیتیں نازل کی ہیں یہ حق ہے، یہ مذاق نہیں ہے، فریب نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ یہ عقیدہ رکھے، اس کے خواہ کیسے ہی اعمال ہوں اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں پہنچا دے گا۔ خوشخبری والی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیٹنٹ مضبوط حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا ان یکون له کن فیکون۔ کبھی اللہ کے لائق نہ تھا، کیا بات ہے، ایک ایک حرف موتی ہے، کبھی اللہ کے لائق نہ تھا کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے۔ وہ پاک ہے اولاد سے، خاندان سے، بیوی سے، ماں باپ سے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، یکتا ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ ولد، کبھی اللہ کے لائق نہیں، اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے۔ سبحانہ و پاک ہے، اذا قضا امرن، جب اللہ تعالیٰ خود کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کیا کہتا ہے، ان یکون لہ کن فیکون، تو اسے صرف یہ کہنا ہوتا ہے بن جا، وہ بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کے کن میں طاقت ہے، یہ اس کی پاور ہے۔ یہ پاور دنیا میں کسی کے پاس ہے تو اسے مشکل کشا بنا دو، اگر کسی میں یہ طاقت نہیں ہے تو پھر اللہ کے پاس یہ طاقت ہے، پھر اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کہنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی لڑکا رکھتا ہے، اللہ کی بھی اولاد ہے۔ یہ جاہلوں اور نادانوں کی بات ہے، اللہ ایسی بات سے بالکل مبرہ اور پاک ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کے بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جس ذات باری تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اس کے لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو کمزوری ہے، لڑکا اولاد کمزوری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بیوی رکھے اور اولاد رکھے؟ اولاد بندہ کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ نسل چلے۔ اولاد کیوں پسند کرتا ہے، خواہش کیوں بنتی ہے؟ تاکہ وراثت ان کے حصے میں آ جائے، رول نہ جائے، میرا ترکہ نہ رول جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، ہم خود کائنات میں جو کچھ ہے اس کے وارث ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی وراثت کو اولاد پر منتقل کرنے کی محتاجی نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ اب ایک مسئلہ اور سن لیں، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جو واعظ کیا وہ کون سا واعظ کیا؟ کیا بدعتوں کے بارے میں باتیں کی؟ کیا لوگوں کو گمراہی کی تعلیم دی؟ کیا لوگوں کو شرک کے بارے میں بتایا کہ شرک کی طرف لگ جاؤ؟ یا لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کی توحید کا واعظ کیا ہے؟ اس کا فیصلہ کتاب اللہ سے ہم آج کرواتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا واعظ سن لیں، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 36 ہے، ترجمہ آپ سن لیں، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اس کے سوا اس کی عبادت، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا واعظ ہے، ان اللہ ربی و ربکم، میرا رب بھی اللہ ہے اور پوری کائنات کا پالنے والا اور بنانے والا بھی اللہ ہے، وہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔
ھذا فاعبدوہ، صرف اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، جو اس پر چلے گا رشد و ہدایت پا جائے گا، اور جو اس کی مخالفت میں چلے گا جہنم میں چلا جائے گا، گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا۔ اب حدیث کیا کہتی ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ زمین پر تشریف فرما تھے، آپ نے زمین پر بیٹھے بیٹھے خط کھینچے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسند احمد، مستدرک حاکم، یہ احادیث کا حوالہ ہے۔ اب یہ حدیث میں وہاں سے بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے انگلی سے مٹی پر ایسے ایک سیدھا خط کھینچا، پھر آپ نے ٹیڑھے خطوط کھینچے، ایسے ایسے ایسے، پھر جب جو سیدھی لائن تھی نا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو سمجھایا نقشہ بنا کر، فرمایا یہ اللہ کی راہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جرنیلی سڑک ہے جو سیدھی جنت تک پہنچتی ہے۔ پھر آپ نے دائیں جانب اور بائیں جانب کچھ خط کھینچے اور فرمایا یہ جدا جدا راہیں ہیں، ان میں سے ہر راہ پر شیطان بلا رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنی بات کو، اپنی حدیث کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کی آیت ساتھ جوڑ دی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 153 پڑھ رہا ہوں میں، جو اللہ کے رسول نے خط بنائے زمین پر، سیدھی راہ اور پھر ترچھی لائنیں دائیں بائیں سے، فرمایا ان راستوں پر شیطان بلا رہا ہے، اللہ کی راہ، سیدھی راہ جو جنت تک پہنچتی ہے یہی ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھ کر فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہی میرا راستہ ہے، سیدھا ہے، بس اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل پر نہیں چلنا ہے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو پگڈنڈیوں پر چلے گا وہ راستے سے، اصل راستے سے کٹ جائے گا، جدا ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ شیطان بلا رہا ہے، بڑے خوبصورت راستے ہیں، بڑے خوبصورت مسالک ہیں، بڑے خوبصورت مذہب ہیں، بڑے خوبصورت آوازیں ہیں، بڑے خوبصورت نظریے ہیں، ازمز ہیں، ان کی طرف تمہیں شیطان بلا رہا ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ بہائیت ہے، یہ کون ہے؟ مرزائیت ہے، یہ قادیانیت ہے، یہ بلا رہے ہیں لوگ ان کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں کہتے ہیں محمد خاتم النبیین ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب ہم 5-10 منٹ کی دوسرے خطبے میں ایک حدیث مبارکہ اور قرآن مجید کی ایک آیت اس کو پیش کروں گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے باقی گفتگو اگلے جمعے پر چلی جائے گی۔ عیسیٰ کی عبودیت کا انکار کرنے والے کفار کا جو انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بیان کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں ہیں، انکار، جبکہ اللہ کا بندہ ماننا یہی حق ہے، بندے کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب ایسے کافروں کا انجام کیا ہے قیامت کے دن، وہ قرآن مجید کی روشنی میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. یا اللہ ہمیں بدبختی سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں اور ہمارے اولادوں کے نصیب اچھے فرما. خوش بختیاں عطا فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے عیوب گناہ اور نقائص کو ڈھانپ دے. اللہ ہمیں عزتیں عطا فرما. جگ ہسائی سے محفوظ فرما. یا اللہ جو معاشی طور پر کمزور ہیں اللہ ان کو برکت والا رزق عطا فرما. یا اللہ صراط مستقیم پر ہمارا خاتمہ ہمارا انجام کر دینا. یہ ایک قرآن مجید کی ایک سورت کی ابتدائی آیات پڑھ رہا ہوں, اسے سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہمزہ لمزہ یہ قرآن کے دو لفظ ہیں. ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. ترجمہ: ہر طعن امیز اشارے کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے. یہ ہمزہ اور لمزہ کا معنی ابھی کلیئر نہیں ہوا, ابھی مبہم ہے. ہر طعن آمیز اشارے کرنے والے چغل خور کے لیے خرابی ہے. ویل خرابی ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے. الذی جمع مالا وعددہ جو مال جمع کرتا ہے اور پھر اس کو گن گن کے رکھتا جاتا ہے, گن گن کے رکھتا جاتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ وہ خیال کرتا ہے اس کا مال اس کی ہمیشہ زندگی کا موجب ہوگا. میں زندہ رہوں گا اور یہ مال میرے ساتھ رہے گا اور بڑھتا رہے گا. حالانکہ ہر بندے نے جو کھا لیا وہ اس نے استعمال کر لیا, یہ ٹھیک ہے. جو پہن کے بوسیدہ کر دیا وہ کام آ گیا. جو ڈپازٹ کر دیا, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, اس کا اجر اللہ کے ہاں پا لے گا. باقی جو کچھ بھی ہے وہ غیروں کا ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ ہرگز نہیں, ایسا آدمی ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ تمہیں پتہ ہے کہ حطمہ کیا وادی ہے, کس چیز کا نام ہے؟ نار اللہ الموقدہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ جو دلوں پر چڑھائی کرے گی, دلوں کو جان لپٹے گی. انہا علیہم مؤصدہ اور اس میں ایسے بندے گرائے جائیں گے. فی عمد ممددہ اور اس آگ کے لمبے لمبے ستون ہیں. اللہ اکبر. اللہ محفوظ فرما. قرآن مجید میں کل یہ قرآن مجید ہے 114 صورتیں. شوکت قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں. سارے قرآن مجید میں عذاب کی, جہنم کے عذاب کی سب سے سخت ترین صورت یہی ہے جو میں نے پڑھی. سب سے سخت ترین صورت ہے. بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ بھڑکائی ہے, اس میں بندوں کو ڈالا جائے گا جو دلوں تک پہنچ جائے گی. بڑے بڑے ستونوں میں آگ ہے اور بندے کو اس میں ڈال دیا جائے گا. جیسے مرغی ذبح کرتے ہیں نا, فارمی مرغی, پھر اس کو ڈال دیتے ہیں. پھڑک سکتی ہے؟ نہیں پھڑک سکتی, خون نیچے جمع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بندہ سمجھتا ہے کہ شاید شرک کرنے والوں کو یہ عذاب دیا جائے گا, چوری کرنے والوں کو یہ عذاب دیا جائے گا, رشوت کھانے والوں کو, سود کھانے والے کو یہ عذاب دیا جائے گا, ماں باپ کی گستاخی اور نافرمانی کرنے والے کو یہ عذاب دیا جائے گا, بے نماز کو یہ عذاب دیا جائے گا. یہ خیال دل میں پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, یہ عذاب اور گناہ کی وجہ سے دیا جائے گا. اور
اس کا ذکر 2 جرم بیان کیے، یہ 2 جرم بیان کیے، ہمزہ لمزہ۔ اور یہ جرم معاشرے میں عام طور پر مٹھائی سمجھ کر، سویٹ ڈش سمجھ کر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہر بندہ اکثر لوگ خیال ہی نہیں کرتے، اسی جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جرم ہے ہمزہ لمزہ۔ لمزہ کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ہمزہ کے مفسرین نے 4 معنی بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، ایک میرا بھائی مسلمان ہے، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کے عیب گنوانا، اس کی برائیاں بیان کرنا، اس کے گناہ گنوانا۔ وہ تو نالائق ہے، وہ تو نکما ہے، اس کو تو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے، اس کو تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس کو تو کھانے کا بھی شعور نہیں ہے، اس کو تو رہنے پہننے کا بھی شعور نہیں ہے، بڑا بدتمیز ہے، بڑا بے وفا ہے، بڑا جاہل۔ اس طرح کی باتیں کر کے اس کو گندہ کرنا، بدنام کرنا، پیٹھ پیچھے اس کے عیب گنوانا، یہ ہمزہ کا ایک معنی ہے۔ سوچئے کیا ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ لذت لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ کرتے۔ دوسرا معنی، لوگوں کا پردہ نہ رکھنا، اس کا پردہ چاک کرنا، سیکرٹ راز پبلک میں عام کرنا۔ اس کی تو منگنی ٹوٹ گئی ہے، وہ تو امتحان میں فیل ہو گیا ہے، اس کو تو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے، اس کا بھائی کسی سے چکر چل رہا ہے۔ یہ برائیاں ہیں۔ اگر چکر چل رہا ہے تو پردہ ڈالو، اس کا عیب نہ اچھالو۔ فیل ہو گیا ہے تو کچھ نہ کہو، خاموشی اختیار کرو، یہ اس کا مسئلہ ہے، محنت کرے نہ کرے، پاس ہو نہ ہو، مزدوری کر کے جی لے گا، تمہیں کیا مسئلہ ہے اس کو برائی بنا کر بیان کرنے کا۔ اب پہلا کیا بتایا؟ لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے اس کے عیب گنوانا۔ دوسرا جرم، لوگوں کا پردہ نہ رکھنا، ننگا کرنا، اس کے گناہ اچھالنا، پبلکلی عام کرنا، تشہیر کرنا۔ تیسرا، دوسرے کی عزت اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانا۔ عزت اور ساکھ کو نقصان پہنچانا، یعنی کہیں کسی پبلک میں ایک آدمی کی کسی نے تعریف کر دی، مجھے اچھا نہ لگا، میں وہاں پہنچ گیا، میں نے کہا اس بندے کا ذکر کرتے پے ہو، وہ تو بڑا برا آدمی ہے، وہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے، وہ تو بڑا خبیث آدمی ہے، تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے، ساڑھے کل سنو پھر اسی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کی ساکھ اور عزت کو نقصان پہنچانا، جھوٹی سچی باتیں لگا کر اس کے خلاف لوگوں کے دل میں بدظنی کا ماحول بنا دینا، بدظنی کے احساسات پیدا کر دینا۔ اب ایک بندہ اچھا خاصا اس کو مل رہا ہے، پھر وہ سلام کرنا ہی چھوڑ دے گا، میں نے اس کا دماغ خراب کیا، اس بھائی کے بارے میں اس کا دماغ میں نے خراب کیا۔ یہ تیسرا معنی ہے۔ اور چوتھا معنی ہے، ان تینوں باتوں کا جو رزلٹ ہے وہ ہے تعلقات کو توڑوا دینا، ان کے آپس میں دوستی کو اور سلام دعا کو ختم کروا دینا، میل جول کو ختم کروا دینا۔ نتیجہ یہی ہے کہ جب میں کسی کی ہر وقت برائی بیان کروں گا، اس کا میں پردہ نہیں رکھوں گا، تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بندہ خود بخود دور ہو جائے، میرے سے بھی دور ہو جائے گا، آپ سے بھی دور ہو جائے گا۔ اب حدیث کیا کہتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرار، اللہ کی مخلوق میں گھٹیا ترین، غلیظ ترین، گندے ترین، کمینہ ترین کوئی اگر بندہ ہے، عباد اللہ، شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ان کو سامنے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی، پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتے ہیں۔ والمفرقون بین الاحبہ، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دوستوں میں، مسلمانوں میں، نمازیوں میں، بھائیوں میں آپس میں محبت پیدا کرنے والوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر دیں، معصوم اور بے گناہ لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا جرم نہیں ہوتا، قصور نہیں ہوتا، فضول میں ان کی نسبتیں ان غلط کاموں کی طرف کرتے ہیں جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں ہوتے۔ قیامت کے دن حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا،
قیامت کے دن ان کے چہروں کو کتے جیسا بنا دیا جائے گا۔ وہ مریں گے تو انسان کے روپ میں، جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے چہرے کتے جیسے ہوں گے، جسم انسانوں جیسا ہوگا۔ یہ تھا ہمزہ کا معنی۔ نماز میں پڑھتے ہیں نا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، پڑھتے نہیں پڑھتے، ترجمہ نہیں جانتے، اب ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ تھا ہمزہ کا معنی 4 عیب۔ اب لمزہ کا معنی سن لیں، بات بات پر کسی کو تانا دینا۔ تم میں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے، کبھی تم نے کوئی کام سیدھا ڈھنگ سے کیا ہی نہیں ہے، اس کو پبلک میں لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، محفل میں اس کا مذاق اڑانا، اشارے کر کر کے اس کے چہرے کا مذاق اڑانا، اس کے لباس کا مذاق اڑانا، اس کے ہنسی کا مذاق اڑانا، اس کی ناک کا مذاق اڑانا، اس کی انگلیوں کا مذاق اڑانا، اس کے چال کا ہے جی اس کا مذاق اڑانا، اس کی پینٹ شرٹ شلوار قمیض ٹوپی جو پہنا ہے، اینک پہنی ہے، اس کا مذاق اڑانا، یہ لمزہ کا معنی ہے۔ ہمزہ لمزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات مررت بقوم، میں ایک ایسے گروہ کے اوپر سے گزرا، اصفار من نحاس، جن کی ناخن اصفار من نحاس تانبے کے بنے ہوئے تھے، لمبے لمبے ناخن نوکیلے، اور جیسے کسائی نے گوشت کنڈے پر لٹکایا ہوا ہوتا ہے اور لوہے کا بنا ہوتا ہے، اس کی نوک کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا لمبے لمبے ناخن نوکیلے، فرمایا وہ ان کے ناخن تھے، میں نے ان کو دیکھا اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کی خارش اور اپنے سینے پر خارش کر رہے تھے اور اس کو زخمی کر رہے تھے۔ میں نے فرشتے سے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جاگ کر جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے لوگوں کے عیب بیان کرتے تھے اور یہ لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلا کرتے تھے، ان کو جہنم کی ایک وادی میں ڈالا جائے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ حُطَمَةٍ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہمزہ اور حطمہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنم کی وہ وادی ہے جس سے باقی جہنم کے سارے ڈپارٹمنٹ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی اتنی خطرناک عذاب کی جگہ ہے، اتنی تپش ہے، اتنی خطرناک آگ ہے کہ باقی آگ کے ڈپارٹمنٹ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ایدے کو انسانوں بچا کے رکھے۔ وہ اتنی خطرناک آگ ہے، اس میں کن کو ڈالا جائے گا؟ ہمزہ اور لمزہ والوں کو ڈالا جائے گا۔ اور ایک بیماری اور بھی ہے، وہ پیدا یہ ہمزہ اور لمزہ احساس برتری، میں سپیریئر ہوں، یہ بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مال بہت آگے ہے، مال نہ ہونا تو عاجزی ہوتی ہے، مال آ جائے تو تکبر آ جاتا ہے، بندہ سمجھتا ہے جو بولتے ہیں نا ہم وہی حق ہوتا ہے۔ جب پیسہ آ جائے نا بل گیٹ وہ کہے گا جو میں بولتا ہوں یہی حق ہے، حق وہی ہے جو ہم کہیں، یہ تکبر آ جاتا ہے۔ میری گل سنو، میرا فیصلہ منو، جس شادی پر مجھے بلایا ہے تم جاؤ، جہاں مجھے نہیں بلایا تم کیوں گئے تھے؟ ختم۔ تکبر ہے کہ نہیں ہے؟ مال کی زیادتی اور مال کو گن 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 کر رکھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ پیچھے سے اور آ جائے گا، پیچھے سے اور آ جائے گا، جس نے اب دیا ہے وہ زیادہ دے دے گا۔ بکریوں کے چرواہوں کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے کیسی حکومت دی؟ جنات تابع ہیں، تخت ہوا میں اڑتا ہے، پرندے حاضری لگواتے ہیں اور ان کی بولیاں جانتے ہیں، صرف دعا کی اللہ نے دے دی۔ مال اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر یہ مال اتنا قیمتی ہوتا اللہ کے نزدیک جتنا مچھر کا پر ہے، مچھر کے پر کی قیمت لگاؤ، کیا قیمت ہے بھائی؟ قیمت ہے
اللہ کہتے ہیں میں کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی پینے کے لیے نہ دیتا، سارا دنیا کی نعمتیں اہل ایمان کو دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تو غریب رہے، پیٹ پر پتھر باندھے رکھے۔ اگر دولت اچھی چیز ہوتی تو نبی سب سے زیادہ امیر ہوتے۔ نبی دنیا میں سادگی اور غربت کے ساتھ چلے گئے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر غریب لوگوں کی لسٹیں بناؤ، ان کو دو، وہ تمہارے دروازے پر نہ آئیں، تم جا کے ان کو دے آؤ، ان کو جا کے دے آؤ۔ میں نے ایک جمعے میں یہ بات کی، ایک یہاں پر کمرشل مین کھڑا ہو گیا، وہ تھا فقیر سائل۔ میں نے اس کو کہا تم نے اجازت نہیں لی، بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر ضد کر رہا ہے، پھر میں نے کہا بیٹھ جاؤ، آپ نے اجازت نہیں لی، فرنٹ میں آ کر آپ مانگ رہے ہو، ماحول خراب کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ وہ میرے ساتھی ذرا زیادہ جذباتی تھے، ان کا فہم تھوڑا سا کمزور تھا، وہ مجھ سے ناراض ہوگا کہ دیکھو جی فقیر اور سائل کو اللہ کا سفیر کرے، خود فقیر کو جھاڑ رہا ہے۔ وہ فقیر نہیں تھا، وہ کمرشل مین تھا، وہ پیشہ ورانہ بیگر تھا، تو وہ جو ضرورت مند نہیں تھا، پیشہ ورانہ تھا، تو اس کو بٹھا دینا ضروری تھا تاکہ ماحول خراب نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھا رکھا تھا، جو بندہ میرے پاس آتا ہے میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں انکار نہیں کرتا، اور تم عقل مند بنو، اس کو میرے پاس نہ آنے دیا کرو۔ وہ مجھ سے چادر مانگے گا میں دے دوں گا، وہ مجھ سے انگوٹھی مانگے گا سونے کی میں دے دوں گا، وہ مجھ سے چاندی مانگے گا میں غنیمت میں سے، مال میں سے، بیت المال میں سے دے دوں گا۔ تم جانتے ہو کہ یہ بندہ مستحق نہیں ہے، ضد اور حرص کر رہا ہے، تو میرے قریب نہ آنے دیا کرو۔ یہ شعور کن کو ہونا چاہیے؟ اہل جماعت کو ہونا چاہیے۔ وہ شعور پکڑنے کے بجائے مجھ سے ناراض ہو رہے، بہت صدمہ ہوا مجھے، دل میرا گھٹنے لگا۔ تو یار ایک پیشہ ور آدمی ہے، اس نے اسپیشل رومال باندھا ہوا ہے، اینک چڑھائی ہوئی ہے، خدا کی قسم لکڑ منڈی میں ایک مسجد ہے علی المرتضیٰ، درس دینے جاتا ہوں وہاں سوموار کو، اس کے پیچھے محلہ ہے، اس محلے کے بچے اگر کوئی کام کرنا شروع کر دیں، فن سیکھنا شروع کر دیں، تو سارے لڑ کر اس کو کہتے ہیں نہیں تو مانگ۔ دکان پر، اڈوں پر بڑے اسپیشلسٹ لوگ ہیں، نشتر اسپتال میں اللہ تیرے مریض کو صحت دے گی، نویں اڈے پر اللہ تیرا سفر خیریت نال کر دے گی، نماز کے بعد اللہ تیری عبادت قبول۔ ان کو پتہ ہے کہ اس موقع پر کون سے لفظ بولنے ہیں، بڑے اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ جو مانگنے والے ہیں ان کو فارغ کر دو، جو تمہارے محلے میں بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، بیمار ہے، ان کے چہرے مسکینوں والے کالے کالے ہیں، ان کے چہروں پر تازگی نہیں ہے، ان کی سکن ڈم ہو رہی ہے، پیسے دو ان کو، ان کے بل بھرو، ان کے غم دور کرو، ان کو پیکٹ بنا کے دو، ان کی فیسیں ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا خدائی صفات اپناؤ، خدائی صفات اپناؤ۔ اللہ اپنے بندوں میں بانٹتا ہے، تم اللہ کے بندوں میں بانٹنے والے بن جاؤ، فرشتوں کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اور اگر گن گن کر رکھو گے تو لومزہ ہومزہ کے بعد پھر اللہ ایسا نہ کرے کہ ناراض ہو جائے اور ہمیں ہوتما میں ڈال دے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اللہ سے محبت ہو، مال سے محبت نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔